ارے میرے پیارے چاچو سائیں، میں کب آپ کے سر پر چڑھ کر ناچا ہوں؟ میں تو ابھی زمین پہ ہی نہیں ناچا، دیکھنا اب سب آپ رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں گے نا تو پکا ناچوں گا۔ آریان مسکراتا ہوا اس وقت شرمینے کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کا ہو سکتا تھا؟ یہ بات ہی شرمینے کو چبھ رہی تھی۔ چل میری بیٹی، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ہماری کوئی طرفداری نہیں کر رہا، آنے دے تیرے باپ کو، واپس چلتے ہیں۔ میں ہی ہوں جو ماں باپ کی محبت میں حویلی واپس آ گئی۔ سمینا بیگم سے جب مزید برداشت کرنا محال ہوا تو شرمینے کا ہاتھ پکڑ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ اوہ ہو پھوپھو سائیں، آپ بھی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں شرمینے عرف شینے سے شادی کروں گا؟ میں نہیں جانتا اس کی زبان اور دماغ کتنے تیز ہیں، معذرت کے لیے، لیکن کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ آریان ایک نظر اپنی ماں کو دیکھتا اپنی پھوپھو سائیں سے بولا تھا۔ آریان، خاد میں رہو تم، چلو میرے ساتھ، تمہارا دماغ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ سکندر شاہ آریان کا ہاتھ پکڑتے ڈائننگ روم سے نکلتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ مختار شاہ اور مہناز بیگم بھی ایک ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ تہمینہ شاہ اور سکینہ شاہ بھی سامان سمیٹنے لگی۔ نیشا بھی اٹھتی ان کی مدد کرنے لگی اور آگ بگولا ہوتی ہوئی شرمینے کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی مقدر شاہ دوبارہ سے کرسی کی سیٹ سے اس پر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ ادی سائیں، ایک بات تو بتائیں، زمزم گاڑی میں بیٹھتی صبیحہ سے بولی تھی، جو اپنا نقاب سر سے درست کرتی ہوئی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ زمزم فرسٹ ایئر میں تھی اور صبیحہ گریجویشن کے سیکنڈ سیمسٹر میں، دونوں میں ہی 2-3 سال کا فرق تھا، اور وہ اسے حویلی میں اتار رہا تھا۔ ہاں پوچھو؟ صبیحہ نے اس کی جانب ایک نظر زمزم کو دیکھا اور اپنی بیگ کو سائیڈ رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ رات کو دراور ادا کیا کر رہے ہیں روم میں؟ ہمارا مطلب دراور ادا سائیں کہہ رہے تھے آپ ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کیسے ڈر گئی؟ آپ تو بہت بہادر ہیں نا؟ زمزم اپنے گالوں کا پھلاتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں ہم بہادر تو ہیں، لیکن ہم رات کو بہت بھی ڈر گئے تھے۔ صبیحہ زمزم کی گالوں پہ ہلکی سی چٹکی کاٹتی بولی۔ وہ کیوں ادی سائیں؟ زمزم اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ وہ ایسے کہ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں تھے نا تو ہمیں لگا کہ جیسے لان میں کوئی ہے، تو پھر ہم کھڑکی کی طرف آئے۔ صبیحہ رکی اور زمزم کی پھیلی آنکھوں کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ پھر زمزم کی آنکھیں مزید پھیلی اور ہم نے دیکھا نیچے کوئی ہے، کالے کپڑے میں تھا، کوئی، شاید اس کے ساتھ ہاتھ میں خنجر بھی تھا۔ صبیحہ اپنی بات مکمل کرتی کھڑکی کی طرف رخ کر گئی۔ زمزم کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، اسے ایسا لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ ہاں وہ ادی، وہ اس کی طرف دیکھ کر ایک دم سے دشواری ہونے لگی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ واقعی سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ گندے ہو چکے ہیں ہم، گندے، دور ہو جائیں، چھوڑیں ہمیں۔ زمزم اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، سانس لینا محال ہو چکا تھا۔ زمزم، تم ٹھیک تو ہو نا زمزم؟ صبیحہ زمزم کی کمر ملتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا تھا، ابھی حویلی تھوڑے فاصلے پہ تھی۔ گاڑی روکے، صبیحہ نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کا کہتے ہوئے زمزم کی کمر تھپتھپانے لگی۔ اسے لگا کہ شاید زمزم کسی وجہ سے ڈر گئی ہے اور وہ اس کا چہرہ ایک طرف سے ڈھلکتا جا رہا تھا۔ صبیحہ کا ہاتھ گاڑی سے دروازہ کھولتے ہی باہر نکلی اور اس کا حجاب سر سے ڈھلکتا جا رہا تھا۔ حجاب کو وہ پکڑتے ٹھیک کرتی جا رہی تھی، اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس پڑتی ہوئی بہت دور نکل آئی تھی۔ وہ حویلی کے راستے نہیں بلکہ کہیں اور ہی جا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گاؤں کے لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ اس معصوم کو نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی تھی، کیا کر رہی ہے۔ وہ بس اس وحشی درندے سے بچنا چاہتی تھی جس کی سوچ اس کے ننھے دماغ پہ غالب آ چکی تھی۔ چھوڑ دو ہمیں، دور 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 ہو بابا سائیں۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی بھاگنے میں اور تیزی لے آئی تھی ٹھوکر لگنے کی وجہ سے۔ وہ کچھ لمحوں کو رکی اور پیر کا انگوٹھا درد کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو سختی سے میچتی ہوئی برداشت کرتی پھر سے بھاگی تھی۔ زمزم رک جاؤ، ابتسام کی آواز پہ اس کے آگے بڑھتے قدم رکے تھے۔ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر اس کے پیر انکاری تھے۔ اس کا اب درد بھی برداشت سے باہر تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے تھک گئی تھی، وہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ ابتسام سمرو تیر کی ہوا کی طرح تیزی سے اس کے پاس پہنچتا اسے ہود میں پیچ گیا تھا۔ زمزم کا چیخنا چلانا جیسے کچھ بھی نہ بچا تھا۔ ہاں وہ معصوم تھی لڑکی زمزم، ابتسام سمرو بالکل خاموش ہو گئی تھی اس شخص کی قربت میں۔ وہ خود کو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ سمجھتی تھی۔ ہاں یہ شخص ہی جو اسے پرسکون کرنے کا ہنر جانتا تھا، اور اس کی باہوں میں آ کر تو وہ زمزم اپنے محرم ابتسام سمرو کی قربت پر سکون ہوئی تھی۔ ابتسام کچھ بولے بغیر ہی اسے اپنی باہوں میں بھرتا آہستہ آہستہ قدم گاڑی کی طرف بڑھانے لگا۔ زمزم اب بھی ابتسام کے سینے میں منہ دیے رو رہی تھی۔
सबिहा पहले तो इब्तिसाम को देखकर हैरान हुई थी और दूसरा वो जमजम को इब्तिसाम की बाहों में देखकर हैरत के गश खाकर रह गई थी। अदा सही आपको ये सब जेब देता है, आप एक लड़की का फायदा उठाएं, वो भी इस हालत में। सबिहा को अपने भाई पे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो तो अपने भाई को अपना आइडियल मानती थी, फिर उसका भाई ये सब करे उसे कहाँ मंजूर था। चुप रहो सभी, इब्तिसाम जमजम को खुद में मजीद पीछता हुआ सबिहा को चुप रहने का कहता गाड़ी में बैठ गया। मैं क्यों चुप रहूं अदा सही, आपको शर्म, बीवी है ये मेरी। इब्तिसाम न चाहते हुए भी बता गया था, वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसे गलत समझे। जमजम उसकी तेज आवाज़ सुनती, उसकी कमीज को अपनी मुट्ठी में लेती सख्ती से बंद कर गई थी। इब्तिसाम भी ये महसूस करता कि जमजम डर गई है। उसके बालों पे बोसा देता मुस्कुराया था, बाकर गाड़ी चलाओ और ये बात किसी को पता न चले। इब्तिसाम बाकर को कहता जमजम के बाल चलाने लगा। अब वो बिल्कुल पुरसकून सी आंखें मौन थी, कोई डर कोई खौफ किसी चीज के आसार न थे। उसके मासूमियत से भरे मुंह पर था तो सिर्फ सुकून, तो सिर्फ पुरसकून एहसास। सबिहा भी अपनी बात पर शर्मिंदा होती नजरें झुका गई। बाकर सही क्या हुआ, हैरियत है? दरावर बाकर को अपनी तरफ दौड़ता हुआ आता देखकर सीधा हो बैठा था और अभी डेरे पर आया था जमीनों का हिसाब करने, और बाकर सबिहा और जमजम को लेने गया हुआ था, वरना बाकर तो हमेशा दरावर के साथ होता था। साईं हैर तो है, लेकिन वो रुका थोड़ी देर सांस लेने के लिए। पसीने से माथा तर हो चुका था, बार बार अपने बाजू से पसीना साफ कर रहा था। दोपहर को गर्मी और रात में ठंड का अजीब ही मौसम था, लेकिन आगे भी कहो बाकर साईं। ड्राइवर जग से पानी का गिलास भरता हुआ उसे पकड़ा गया। साईं, छोटी बीबी साईं, बड़े साईं की दाल बीबी, वो हड़बड़ाकर बोल रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी। बाकर गिलास पकड़ता हुआ एक ही घोंट में पानी पी गया था। क्या मतलब, मुझे समझ नहीं, पूरी बात बताओ बाकर साईं। दरावर समझने से कासर था, जो उसकी समझ में आ रहा था दरावर वो समझना नहीं चाहता था। साईं, वो छोटी बीबी साईं, जमजम बीबी साईं, सरदार साईं की बीवी हैं। बाकर एक गहरा सांस लेता हुआ चारपाई पे बैठता पूरी बात मुकम्मल कर गया। क्या? दरावर तो ये सोच भी नहीं सकता था। जमजम, इब्तिसाम, अदा साईं, और ये वो कैसे? चेहरे पर संजीदा तासुरात से जाए गहरी सोच में डूबा था। साईं, बाकर की आवाज पर उसका सकता टूटा था। वो गला खंगारता हुआ बिल्कुल संजीदा हुआ था। ठीक है बाकर, तुम ये बात है इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम मुझे एक बात बताओ और किसी और से मत करना। बाकर के कंधे पर हाथ रखकर उसे थपकी देता हुआ डेरे से निकल गया था। आर्यन, तुम्हें अपने बाबा के सामने मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सिकंदर शाह आर्यन को लेते हुए हवेली की पिछली तरफ आए थे। हा 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 चाचू साईं, आप ही बता देते मुझे कैसे बात करनी चाहिए थी। आर्यन क्या कल गाता बोला था? तो गधे, तुमने कौन सा मुझसे पूछकर बात की है? तुम खुद ही शुरू हो गए थे। सिकंदर शाह खफा होते हुए अपना रुख गार्डन की तरफ करते आगे बढ़े। अच्छा ना चाचू साईं, नाराज ना हो, सॉरी। आर्यन को यह भी याद नहीं था कि उसने आखिरी बार सॉरी किस उम्र में बोला था। कोई सॉरी नहीं आर्यन, ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हारे जज्बात मेरी बेटी के लिए सच्चे हैं और वो तुम्हारी मनकूहा भी है, लेकिन हमें हरगिज जेब नहीं देता कि तुम मेरी बेटी को बेमोल करो। सिकंदर शाह को कुर्सी पर बैठते हुए फूलों पर नजर टिकाते हुए बोले थे, तौबा करें चाचू साईं। आर्यन शाह की क्या मजाल वरम शाह आर्यन को बेमोल करे। आर्यन भी सिकंदर शाह के सामने कुर्सी घसीटा उस पर बैठ गया था। तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे थे जैसे तुम मुझसे मेरी बेटी, हाँ आपकी बेटी नहीं चाचू साहब, मेरी मनकूहा। आर्यन सिकंदर शाह की बात बीच में काटता अपनी बात मुकम्मल कर गया था। आपकी बेटी, बहुत बिगड़े हो तुम। आर्यन सिकंदर शाह अपनी जगह से उठते हुए आर्यन की तरफ आए थे। चाचू, तुम्हारा इलाज मुझसे अच्छे से आता है। बेटे सिकंदर शाह आर्यन को कान से पकड़ते हुए आंखें छोटी की उसे देखते बोले थे। अच्छा अच्छा, माफी चाचू साईं। आर्यन अपना कान जो कि सिकंदर शाह से ने पकड़ा था उसे छुड़ाने के जतन कर रहा था। बस बस, ज्यादा ढोंग नहीं करो। सिकंदर शाह आर्यन का कान छोड़ते वापस कुर्सी पर बैठे थे। अरे चाचू साईं, बिल्कुल नहीं, जो आप कहेंगे वही होगा। आफ्टर ऑल मेरे वन एंड ओनली ससुर जो ठहरे आप। आर्यन शरारत से कहता उठ खड़ा हुआ। मुझे अफसोस होता है उस लम्हे पे जब तुम्हारी बातों में आकर निकाह के लिए राजी हो गया था। सिकंदर शाह गुस्से में आर्यन को घूरते बोले थे। ना ना चाचा साईं, अब अफसोस कैसा जब चिड़िया चुकी खेत। आर्यन शाह मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला गए और आर्यन शरारत से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझे अफसोस होता है कि मैंने, सिकंदर शाह गुस्से से आर्यन को घूरते हुए बोले थे। ना ना चाचू साईं, अब क्या हो गया? वो तेजी से हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा था और सिकंदर शाह पीछे प्रसार नफी में हिलाते रह गए थे। तबरेज शाह, तो फिर तुमने क्या सोचा? मुकद्दर शाह ने डेरे में दाखिल होते ही तबरेज को अकेले देखते पूछा था। किस बारे में? वो जान के अनजान बना था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे तुमसे बात करनी है और फिर भी तुम डेरे के लिए निकल आए। मुकद्दर शाह को गुस्सा आया और फिर भी वो बर्दाश्त करते हुए बोले थे। जी बाबा साईं, वो कोई ज़रूरी काम था। कहीं आपको क्या बात करनी है? वो अब भी लाताल्लुक बना हुआ था। तबरेज, तुम जानते हो किस बारे में बात करना चाहता हूँ? मुकद्दर शाह दबे दबे घुराए थे। नहीं बाबा साईं,
میں نہیں جانتا، آپ بتائیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تبریز ان کا غصہ سمجھتا ہوا ان کا ہاتھ پکڑ کر قریب رکھی کرسی پر انہیں بٹھاتا ہوا جا کر گلاس پانی میں بھرنے لگا۔ دیکھو تبریز، میں چاہتا ہوں کہ تم نیشا سے شادی کر لو۔ میری شروع سے خواہش تھی کہ نیشا میری بہو بنے۔ پتہ نہیں میری بات کا اثر کیوں نہیں، اللہ خیر کرے۔ بابا صحیح ایسی بات سوچا بھی مت کریں، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ تبریز شاہ پانی کا گلاس اپنے باپ کو پکڑاتا ہوا ان کا دوسرا ہاتھ چومتے ہوئے اپنی آنکھوں کو لگا گیا۔ اللہ صحیح خیر کرے گا۔ بابا صحیح خدارا ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ کے بیٹے آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آریان شاہ جو حویلی کے پچھلے رستے سے نکلتا ڈیرے پہ آیا تھا، باپ کی بات سنتے فوراً ان کے پاس پہنچا۔ وہ دونوں ہی اپنے باپ سے محبت کرتے تھے۔ بے شک اولاد چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے پروردگار اور دوسرا آسرا ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ بات لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں لیکن کیا اپنا معائنہ کرتے ہیں آیا ہم کتنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آریان تم نے بھی اچھے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں نے شرمینے کی ماں سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، شرمینے تمہاری دلہن بن گئی اور تم خود ہی نکل پڑے ہو فیصلہ کرنے۔ مقدر شاہ اپنے دونوں بیٹوں کو کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، بابا صحیح میں مانتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو غلط ہوگا نا کہ میں شادی شرمینے سے کر لوں اور میرے دل میں رمشا رہے۔ بابا صحیح میں دوگلا انسان نہیں بننا چاہتا، میں جانتا ہوں کہ رمشا سکندر کی جگہ دنیا کی کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا۔ آریان سنجیدہ لہجے میں کہتا ہوا ڈیرے کی پچھلی طرف چلا گیا تھا۔ بابا صحیح آپ اپنا فیصلہ آریان پر مسلط نہ کریں، اولاد کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ہم سفر چن سکیں، اور رہی بات میری تو میں تیار ہوں نیشا سے شادی کرنے کے لیے۔ نیشا سکندر شاہ تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا، میں دل میں کہتا ہوا وہ اپنے سامنے حامی بڑھ گیا۔ ابتسام زمزم کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت تقریباً حویلی میں سب لوگ آرام کرتے تھے اور وہ بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے زمزم کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ ابھی وہ صبیحہ بھی نظریں جگائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابتسام اپنے کمرے کا دروازہ پیروں سے کھولتا ہوا بہت احتیاط سے کمرے میں داخل ہوتا، زمزم کو بیڈ پہ لٹاتا اور خود فریش ہونے باتھ روم چلا گیا اور اپنی زمینوں کا حساب کتاب کرنے ڈیری پہ بھی گیا تھا۔ گاڑی میں ہلکی سی اے سی کی کولنگ تھی اور موبائل میں کنیکٹ کیا ہوا تھا۔ زمزم کو کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلاتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ حساب کتاب ڈرائیور کے حوالے کرتا ہوا تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا اور تیزی سے دیتے ہوئے نکلتا کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ وہاں سے زمزم کو بھاگتا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ ابتسام اپنے ہاتھ خشک کرتا ہوا باتھ روم سے باہر نکل آیا تھا۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے اب بھی اس کی پیشانی بے داغ پیشانی پر واضح تھے۔ وہ تولیے کو صوفے پر پھینکتا ہوا بیڈ کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ گہری کالی آنکھیں جو کہ باندھ تھی اس پر خمدار پلکیں، بڑے بڑے گال، خوبصورتی سی ناک، چھوٹی سی ناک، ہلکی سرخی مائل ہونٹ پہ سوئی ہوئی ابتسام کو کوئی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ کتنی دیر ہی کوہنی پہ اپنا سر ٹکائے ہوئے اس کا معصوم چہرہ حفظ کرتا رہا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس پہ اس کا حق رکھتا تھا، مگر وہ حق کب استعمال کرنا ہے وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ابھی تو وہ بہت معصوم تھی اور ابتسام اس کی معصومیت قائم رکھنے کے لیے صدیوں اس کا انتظار کر سکتا تھا۔ اس وحشی درندے جیسے تو ہرگز نہ تھا۔ ابتسام نے اس شخص کو مار ڈالا تھا، اسے ٹارچر سیل میں رکھ کر اس حد تک تکلیف دی کہ وہ خود اپنی موت مانگنے لگا تھا۔ وہ وحشی درندہ جس نے زمزم سے اس کی معصومیت چھیننے کی کوشش کی، ابتسام کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ ابتسام آج بھی تبریز کا شکر گزار تھا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ زمزم پہ قیامت ٹوٹنے سے پہلے ہی ابتسام پہنچ چکا تھا۔ اگر وہ وقت پہ نہ آتا تو اس نے سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ جب زمزم پیدا ہوئی تھی تو وہ 11 سال کا تھا۔ سب گھر میں زمزم کو گڑیا سائیں بلاتے تھے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ جبار سمرو ابتسام کے دادا سائیں کا رجحان ابتسام کی طرف سے ہٹ چکا ہے۔ ابتسام کو زمزم سے چڑ ہونے لگی تھی اور ایک دن اس نے غصے میں زمزم کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا اور وہ اس وقت 5 سال کی تھی۔ ماتھے پہ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ درید سمرو کو شوگر کی بیماری تھی اور اپنا خون نہیں دے سکتے تھے اور شیان احتشام زمزم کا بھائی انگلینڈ میں اپنی خالہ کے پاس تھا۔ زمزم کا بچنا بہت مشکل تھا۔ سب کے بلڈ گروپ چیک ہوئے اور ابتسام کا بلڈ گروپ میچ کر گیا تھا۔ وہ خود بہت زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن کہیں زمزم کو کچھ ہو گیا تو اس نے ڈاکٹر سے یہ بھی کہا تھا کہ سارا خون لے لیں، بس زمزم کو بچا دیں۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ کچھ دنوں میں ہی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس نے ابتسام کے ڈر سے کسی کو نہ بتایا تھا کہ اسے ابتسام نے دھکا دیا تھا اور وہ شرمندہ بھی تھا، اسی لیے اسے دیکھنے بھی نہیں گیا۔ اس کی دادی سائیں کی خواہش تھی کہ زمزم ابتسام کی دلہن بنے، لیکن سب نے ہی عمروں کے فرق کو ایک اہم مسئلہ بنا لیا تھا۔ ابتسام کا چڑچڑاپن کب محبت اور محبت سے بے انتہا محبت میں بدلا وہ خود بھی نہیں جان پایا تھا۔ اور آج گڑیا سائیں اس کے پاس تھی، یہ اس کی بیوی کے روپ میں۔ وہ اپنی سوچ پہ مسکرا رہا تھا۔
زمزم پہ جھکتا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا، پیچھے ہوا تھا، پردوں کو کھڑکی کی طرف سے کر کے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ زمزم کا سر ہلکا سا اوپر کر کے اپنے بازو پر آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے ایک سکون سا میسر آیا تھا، آنکھیں موند گیا تھا۔ ویسے وہ کبھی دوپہر میں نہ سویا، مگر آج اسے ایک سکون میسر تھا اور اس کی من چاہی بیوی اس کی باہوں میں تھی۔ رمشا ہر وقت سوتی رہتی ہو، جلدی اٹھ جاؤ۔ نشا روم میں داخل ہوتی رمشا کے پاس پہنچی اور اس کے اوپر سے کمبل ہٹا گئی۔ وہ آنکھیں کھولے نشا کو دیکھنے لگی۔ دو پل کو تو نشا ڈر گئی تھی۔ یہ گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اگر جاگ رہی ہو تو نیچے کیوں نہیں آئی؟ نشا تھوڑی پیچھے ہوتی اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے رمشا سے پوچھنے لگی۔ اف ہو ادی سائی، میں جاگ رہی ہوں لیکن میں سو رہی ہوں، رمشا کہتے ہوئے کمبل کو واپس اپنے اوپر لیتی کروٹ بدلنے لگی۔ رمشا سیدھی شرافت سے اٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے اوپر پانی پھینک دوں۔ نشا کو تبریز کا حفیظ سا دیکھنا برا لگ رہا تھا، اوپر سے رمشا کی نیند اسے یاد دلا رہی تھی۔ اللہ اللہ ادی سائی کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ؟ رمشا کمبل کو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے آریان، ادا سائی نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بوکھلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا؟ بابا سائی اور دادا سائی نے؟ نشا نے تو رمشا پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ زور سے چلائی تھی۔ توبہ کرو رمشا، بہت زور سے بولتی ہو۔ یہ ادا سائی کے بارے میں سن کر تمہارے حلق سے چیخ ہی کیوں برآمد ہوتی ہے؟ نشا اپنی بہن کی حالت سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اسے کچھ نہیں تو بابا سائی نے کیا کہا؟ رمشا اپنے بالوں کو جوڑا بناتی ہوئی نشا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا سائی نے تو کچھ زیادہ تو نہیں کہا، بس یہ کہ ادا سائی کو صحیح طریقہ نہیں آتا رشتہ مانگنے کا، نشا کہتے ہوئے رمشا کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ انہیں تو نکاح کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا۔ رمشا اپنا ناخن چباتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ کیا کچھ بولا تم نے؟ نشا اس کی منمناہٹ سنتی بولی تھی۔ نہیں ادی سائی، آپ کے کان بج رہے ہیں۔ اچھا میں جاتی ہوں فریش ہونے۔ رمشا بولتے ہی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رمشا کے تو اندر ہوائیاں اڑ رہی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ زمزم کی آنکھ کھلی تو ابتسام کے کلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ خواب ہے۔ وہ مسکراتے ہوئی آنکھیں کھول کے خود ابتسام کی باہوں میں جکڑا ہوا پا کر اس کی مسکراہٹ ہوا ہوئی تھی۔ شرم و حیا کی لالی اس کی گالوں پر کھل اٹھی تھی اور اسے بڑے بڑے گال شرم سے لال ٹماٹر ہو چکے تھے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر ابتسام کی داڑھی کو چھوا۔ یہ تو چپتی بھی ہے۔ زمزم ہلکی سی اوپر ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر ہلاتے ہوئے دیکھتے اس نے محسوس کیا تھا۔ اوپر کرتے ہوئے اس نے ابتسام کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ یہ کہتی کتنی سلکی سلکی ہیں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی مسکرا کر بولی تھی۔ یہ آنکھیں بھی بہت پیاری ہیں، لیکن ابھی بند ہیں، جب کھلیں گی تو جب ہم دیکھ لیں گے۔ وہ خود ہی اپنی بات پہ ہنسی تھی۔ اب دیکھ لیں جانم سائی۔ ابتسام اپنی آنکھیں کھولتا ہوا ہلکا سا مسکرایا تھا اور زمزم شرماتی ہوئی اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی تھی۔ یہ ظلم ہے جانم سائی، مجھ سے شرما کر آپ مجھ سے ہی پناہ لیتی ہیں۔ ابتسام زمزم کے بالوں پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتا ہوا اپنی آنکھیں پھر سے بند کر گیا تھا۔ دیکھو رانی، ابھی فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تبریز شاہ رانی ایک ناچنے والی لڑکی کا ہاتھ پکڑے اس کے قدموں میں بیٹھا اسے منا رہا تھا۔ بس رہنے دیں شاہ صاحب، مجھے آپ نے صرف اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ آخر آپ یہ بات سب کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ رانی اپنے منہ دوسری طرف پھیرتی ہوئی رانی غصے سے بولی تھی۔ رانی آئندہ کے بعد ایسی بات مت کرنا، تم میری محبت اور تمہارا حق کبھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ تبریز اٹھتا ہوا اپنی قمیض نامولود کے پاس سے بیٹھ کر اٹھا تھا، کہیں تبریز اس سے لاپرواہ نہ ہو جائے۔ رانی 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 میری بات کو سمجھو یار، اگر تم بھی نہیں سمجھو گی تو کون سمجھے گا؟ تبریز رانی کو منہ اپنی طرف کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا سمجھو شاہ صاحب؟ یہی کہ ایک تو وائف کو بھی شاہوں کی بہو کے روم میں قبول نہیں کریں گے۔ رانی اپنی آنکھوں میں نمی لاتی ہوئی معصومیت سے گویا ہوئی تھی۔ ارے پاگل، بالکل ایسا نہیں ہوگا، تم میری بیوی ہو، تمہیں حویلی لے کر جاؤں گا۔ تبریز رانی کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا بولا تھا۔ پر کیسے شاہ صاحب؟ وہاں کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا، میں ہار ماننے والا میں سے نہیں ہوں، اور ایسا کہ نشا سکندر شاہ سے شادی کر کے ایک پل بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اتنی اذیت، اتنی تکلیف دوں گا کہ وہ خود طلاق لینے پہ آمادہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں سب کے سامنے تمہیں لے آؤں گا۔ تبریز گہری سانس خارج کرتا ہوا بولا تھا۔ رانی بھی اس کا ارادہ جان کر اب جی جان کرتی مسکراتی اپنی باہوں کو تبریز کے گرد حائل کر گئی۔ سست سائی، زمزم نے ایک آنکھ کھول کر ابتسام کو پکارا جو پوری دنیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ ہم جائیں؟ وہ اس کی جانب زمزم اسے سویا ہوا دیکھ کر بھی سوال کر رہی تھی۔ کیا مطلب جائیں؟ سست سائی، زمزم نے اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا، مگر اب وہ بھی پرسکون سویا ہوا تھا۔ یہ پرسکون نیند اسے کتنے عرصے بعد آئی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ شکر ہے سو رہے ہیں، چلو بھاگیں زمزم۔ وہ اپنی ہستی کو چھپاتی ہوئی آرام آرام سے اس کے بازو کو بند کو ہٹاتے ہوئی آہستہ سے چلتی ہوئی ابتسام کے کمرے سے نکل گئی۔ ایک شخص نے لکھ کر بھیجا ہے کہ تم بھی آنا، جگنو کلیاں چاند ستارے آئیں گے۔
میں اکثر سوچتا ہوں اور سوچ کر ہنستا ہوں، یار ہم دونوں ایک تصویر میں کتنے پیارے آئیں گے۔ آریان ریمشا کے کمرے میں کھڑکی میں داخل ہوتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ جو ابھی عصر کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی اور کھانے کی بھوک ستا رہی تھی، وہ آریان کی بے باک نظروں سے بچنے کے لیے ہی تو نیچے نہیں گئی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ آریان ہی کیا جو رمشا آریان شاہ کو دیکھے بغیر اپنا دن گزار دے۔ آریان پل پل رمشا کے چہرے پر آتی جاتی لالی کو دیکھ کر ملحوظ ہو رہا تھا۔ آپ، رمشا جو اپنا دوپٹہ اتارنے والی تھی اسے دوبارہ سے باندھتے ہوئے بمشکل کہہ پائی۔ ہاں میں نے سوچا میری چھوٹی سی شٹاپری مجھے یاد کر رہی ہوگی تو میں آ گیا۔ آریان شاہ اپنے قدم رمشا کی جانب بڑھانے لگا۔ نہ نہیں، میرا تو مما، میرا مطلب وہ میں۔ آریان کی نظروں سے اس کے پاس آنے سے گھبراتی پیچھے کی طرف ہوتی ہوئی ڈریسنگ سے جا لگی تھی۔ ہاں، نائس پلیس فار رومانس۔ آریان رمشا کو ڈریسنگ کے دونوں طرف سے ہاتھ رکھ کر قید کرتا ہوا مسکرایا تھا اور مارے شرم کے اٹھ نہیں رہی تھی۔ آریان بار بار اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جانم سائیں، آریان رمشا پہ جھکتا ہوا محبت بھرے الفاظ سے اس کی سماعتوں میں ڈال رہا تھا۔ جی، رمشا بھی گھبراتی ہوئی اس کا دیا ہوا لقب قبول کر گئی۔ رخصتی کروا لوں؟ ادا سائیں کے ساتھ ہی آریان رمشا کے ماتھے کو چومتا محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ نہ نہیں، میں تو ابھی چھوٹی ہوں نا۔ رمشا بچوں جیسی معصومیت اپنے لہجے میں سموئے آریان شاہ کو جان کے لینے پر دی۔ او اچھا، ابھی تم چھوٹی ہو تو اس دن کچن میں مجھے آریان ابھی مزید کچھ کہتا؟ رمشا جلدی سے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ آریان رمشا کی ہتھیلی کو چوم کر اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہوا کہہ کر لگا گیا، آہستہ سے نہ کوئی سن لے گا۔ رمشا اس کی بے باکیوں کی پرواہ کیے بغیر ہی اس کی بات کو ہنسی پر دوبارہ اس کی جانب بات سننے لگی تھی اور اپنا ہاتھ دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ گئی تھی۔ ہاں، اب دو آپ پوری کی پوری ہمارے قبضے میں ہیں۔ آریان رمشا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتا ہوا اسے اپنی طرف کھینچتا اسے خود میں پیچ گیا۔ ابتسام کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو اپنے کمرے میں اکیلا پایا اور زمزم کی شرارت کا سوچ کر زیر لب مسکرایا۔ جب زمزم اسے سائیں کہہ رہی تھی تب وہ جاگ رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی اس کی مسکراہٹ اس کا تنگ کرنا محسوس کر سکتا تھا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ زمزم چلی جائے، کیونکہ اسے لگا کہ اس نے آنکھیں کھول کر زمزم کو دیکھا تو ابتسام کو اس پہ پیار آئے گا، وہ اسے جانے نہیں دے گا، اور اسی لیے وہ اس وقت خاموشی سے اسے سنتا، ہلکا سا مسکراتا رہا۔ ابتسام فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، عصر کی اذانیں قریبی مسجد میں ہو رہی تھی۔ وہ نہا کر کپڑے تبدیل کرتا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا باہر آیا۔ سندھی شال جو کہ ہینگ کی ہوئی تھی اسے اتار کر اپنے کندھوں پر پھیلائے وہ اپنے بالوں میں برش کر کے پاؤں میں سندھی چپل پہنتا اپنے کمرے سے نکلا۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ دانیال سمرو کو پورچ کے پاس بنے گارڈن میں اخبار پڑھتا دیکھ کر ابتسام دور سے ہی سلام کیا۔ نماز کا وقت تھا اور وہ ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ دانیال سمرو نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ابتسام کی جانب دیکھا تھا۔ معذرت بابا سائیں، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ کر آتا ہوں، پھر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ ابتسام ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہوا حویلی کا دروازہ عبور کر گیا تھا۔ دانیال سمرو کو بھی اپنی توجہ اخبار پر مرکوز کر گئی تو انہیں یہ بھی یاد نہ تھا کہ انہیں آخری جمعہ کب پڑھا تھا۔ ارے کہاں؟ رمشا کو خود سے دور جاتا دیکھ کر آریان نے اسے پھر سے پاس کھینچا تھا۔ وہ اذان ہو رہی ہے مما، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ رمشا اپنی نظریں جھکائے ہوئے کہتی ہوئی آریان کو پیچھے ہٹا گئی۔ جانم سائیں، بس وقت آنے دیں، پھر آپ کو شوہر کے حقوق بھی اچھے سے بتاؤں گا۔ آریان آگے ہوتا ہوا رمشا کے ماتھے پر بوسہ دیتا جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ رمشا بھی اپنی رکی ہوئی سانس کو بحال کرتی ہوئی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی آریان کو لمس کو محسوس کر کے شرمیلا سا مسکرائی تھی۔ اچھا سنو، آریان جو ابھی کھڑکی سے کودا تھا دوبارہ واپس آیا پر رمشا کو کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر جی جان سے مسکرایا تھا۔ جی۔ رمشا آریان کی آواز سنتی جلدی سے اپنے ماتھے سے ہاتھ ہٹا گئی۔ ہائے منجی نند سی ڈال، یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو سردیوں اور خزاں کے موسم میں گایوں دیہات کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ انہیں ہیلی کاپٹر بھی کہتے ہیں۔ آریان رمشا کو پھر سے اپنی طرف کھینچنا چاہا مگر وہ اس کے ارادے سمجھتی تیر کی تیزی سے دوڑ لگاتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو آریان کو بہت غصہ آیا مگر اگلے ہی لمحے رمشا کو سوچتے اس کا غصہ اڑن چھو ہوا تھا۔ جانم سائیں، بس کچھ دن، پھر آپ کو کہیں اور بھی راہ فرار نہیں آنے دوں گا، پھر تو آپ میری باہوں میں ہی۔ آریان باتھ روم کے دروازے کے قریب ہوتا ہوا رمشا کو ڈرا گیا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آریان اس کی حالت کا خیال کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ رمشا بھی آریان کی غیر موجودگی محسوس کرتی ہوئی وضو کر کے تھوڑا سا دروازہ کھولے جائزہ لینے لگی تھی اور اسے کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ شخص جا چکا ہے۔ وہ تیزی سے باہر آتے ہوئی جائے نماز پر نماز پڑھنے لگی۔ سنیں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سبیحہ اپنے نقاب کو درست کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی اور چھپائے نقاب سے چھپائے نماز کی طرف دوپٹہ لپیٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جی
دراور جو کہ ابھی نماز پڑھ کے رہا تھا صبیحہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ اس کی آواز پر اس کے قدم آگے تھمے تھے۔ وہ ہمیں آپ کی ایک مدد چاہیے۔ صبیحہ تسبیح کے دانوں کو روکتی اپنی نظریں جھکائے دراور کی طرف بڑھی تھی۔ کیسی مدد؟ دراور کھٹکا تھا۔ وہ ہم نے ادا سائیں کو غلط سمجھ کے انہیں باتیں سنا دی۔ اب وہ ہم سے ناراض ہیں تو کیا آپ ہماری سفارش کر دیں گے؟ وہ اپنی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ مرکوز کیے دراور سے بولی تھی۔ ہم؟ لیکن کیوں؟ سفارش کیوں کروں آپ کی؟ چلو اگر میں کروں بھی لوں تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا مجھے؟ کیوں آپ ہمارے تائے سائیں کے بیٹے ہیں؟ صبیحہ بس اتنا ہی بول پائی، اور دراور مزید جاننا چاہتا تھا ہمارے کزن ہیں؟ صبیحہ کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا۔ بس۔ دراور دونوں ہاتھ باندھے اپنی نظریں جھکائے صبیحہ کے پیروں کو دیکھتے ہوئے رہا اور اس کی ٹانگوں کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اچھا میں ادا سائیں سے بات کر لوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ دراور صبیحہ کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا ہوا اپنے قدم دادا سائیں کے کمرے کی طرف بڑھا گیا تھا۔ آج اسے جاننا تھا کہ آخر بات کیا تھی جس کی وجہ سے شاہ حویلی والے اور وہ ایک دوسرے کے اس طرح سے دور تھے۔ صبیحہ بھی اپنے ہاتھوں کو دوپٹے میں لپیٹتے ہوئے آپس میں دشمن بن گئے تھے۔ صبیحہ بھی اپنے ہاتھوں کو دوپٹے میں بلو کو صاف کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ دراور صبح تیزی سے بھاگنا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ ادا سائیں، آج میں آپ کے پاس آپ کا قیمتی اثاثہ مانگنے آیا ہوں، انکار نہ کیجیے گا۔ مقدر شاہ تمینہ بیگم کے ساتھ سکندر شاہ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ارے بیٹھو تو مقدر۔ سکندر شاہ نے تمینہ بیگم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جو کہ استری کیے ہوئے کپڑے الماری سے میں لگا رہی تھی۔ ادا سائیں، بس یوں سمجھے کہ جب آپ کے ہاں نہیں کہیں گے میں ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ مقدر شاہ بھی آخر آریان شاہ کے ہی والد محترم تھے۔ مقدر، بالکل آریان والی حرکتیں کر رہے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کیا چاہیے؟ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ سکندر شاہ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے دوزانوں ہو بیٹھے تھے۔ بس آپ کی دونوں شہزادیاں چاہیے، ایک میرے برخودار بیٹے تبریز کے لیے اور ایک میرے بگڑے ہوئے شہزادے آریان کے لیے۔ مقدر شاہ تفصیل سے کہہ رہا تھا۔ اب آپ بڑے بھائی سکندر شاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، میں سوچ کر جواب دوں گا اور بابا سائیں سے مشورہ بھی کر لوں تب ہی جواب دے سکوں گا۔ وہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں۔ لیکن مقدر، بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، سکندر شاہ ٹھہر ٹھہر کے بولے تھے۔